کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور میں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی, اور یہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ. اور میرے ساتھ آج ایک بار پھر یہاں پر فیملی فزیشین, یس فیملی فزیشین ڈاکٹر سعدیہ خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. سلام بار بار, اور رحمتیں ہمیشہ ہم پر برستی رہیں اور اللہ پاک ہم کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. بے شک, آمین سم آمین. اچھا جی, بات کریں ڈاکٹر سعدیہ آج, کیونکہ الزائمر کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو یہ میں چاہوں گی کہ کافی ساری ڈیٹیل میں گفتگو ہو چکی ہے. اب میں یہ چاہوں گی کہ جو بار بار آپ مینشن کر رہی ہیں کہ جس پرسن کو بیماری ہے وہ تو ہے, لیکن جو کیئر کر رہا ہے اس کی بھی اویئرنیس بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور اس کے اندر اتنا صبر و تحمل ہونا چاہیے, چاہے وہ نرس ہو یا کوئی فیملی پرسن ہو, اس کی ٹریننگ بہت زبردست ہونی چاہیے. مجھے بتائیں اس کے اوپر کیوں ہم اتنا فوکس کریں, وائی؟ اچھا دیکھیے, جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ الزائمرز کا مریض جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اپنی سراؤنڈنگ کا. اگر یہاں تک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اپنی پرسنل ہائیجین بھی بھول جاتے ہیں, نہانا دھونا اور مطلب چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے نا, بیکاز اٹس بھولنے کی بیماری. تو نہانا نہیں ہے, اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھنا, ناخن گندے ہیں تو گندے ہیں, مریض کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, اس کو اپنی ہائیجین کا بیسک چیزیں بھول جاتا ہے وہ کرنا, جو کہ ہم روٹین میں آپ اپنا خیال خود رکھ رہے ہوتے ہیں, مگر ڈیمینشیا یا الزائمر کا مریض یہ چیزیں کرنا بھول جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ساری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اس کے کیئر گیور کے اوپر, اس کو ڈیلی نہلانا دھلانا, اس کی ہائیجین کا خیال رکھنا. تو اس میں جو ایگزاسٹ ہوتا ہے وہ مریض نہیں ہوتا, وہ کون ہو رہا ہوتا ہے, وہ کیئر گیور. او مائی گاڈ. کیونکہ جو مریض ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ بیماری پروگرس کرتی ہے تو کنڈیشن اور زیادہ خراب ہوتی ہے. تو ڈپینڈنسی جو ہے وہ ساری کیئر گیور کے اوپر ہے, اور سارا برڈن کیئر گیور. اب ایک شخص ہے, اس کی بھی کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں کہتی ہوں کہ کیئر گیور کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. جب ہمارے پاس مریض آتا ہے ڈیمینشیا کا, تو ہم جو خاندان والوں کو جب یہ بات بتاتے ہیں تو اٹس لائک ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے بریکنگ اے بیڈ نیوز, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ہفتے بعد ختم ہو جائے گی, مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گی, پتہ نہیں کتنا لانگ اس کا پروگرس کرتی ہے. اور اس میں مریض دن بدن اگر اس کا اچھا سپورٹ گروپ نہیں ہے تو کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بگڑتی چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے, کیونکہ بزرگوں میں زیادہ کامن ہے, تو بزرگوں میں ایج کے ساتھ ساتھ اور بہت سی کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سیویئر ڈیمینشیا ہے تو بیڈ ریڈن ہے, پیشنٹ بستر پہ چلا گیا, چلنا پھرنا بند ہو گیا, وہ یورین سٹول سب بستر پہ پاس کر رہا ہے. اب یہ سارا برڈن تو کیئر گیور اٹھا رہا ہے, جو کہ اس کے ساتھ موجود ہے 24 گھنٹے. کیئر گیور کو سپورٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے سارا ٹائم مریض کو لک آفٹر کرنا ہے. اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خود مریض کو سنبھال رہا ہے اس کو اپنا مینٹل لیول جو ہے اس کو اپروپریٹ رکھنا ہے. اس کے مینٹل لیول کو اپروپریٹ رکھنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو بریکس دیں. اگر آپ نے کوئی آیا یا کوئی میڈ یا کوئی نرس رکھی ہے تو آپ اس کو 12 والی شفٹ پہ رکھیں. یہ نہیں کہ ایک ہی بندے کے ساتھ گدھوں کی طرح وہ لگا ہوا ہے, وہ پھر کوالٹی آف کیئر نہیں دے گا. میں نے یہاں تک دیکھا کہ ڈیمینشیا کے مریضوں کے ساتھ جو کیئر گیور تھے مریضوں کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ میں اس کو یوں سم اپ کہوں گی کہ ایک ہی اگر کوئی کیئر کر رہا ہے تو اس کے اوپر برڈن نہ ڈالیں کہ وہ دن رات 24 آور اس کے ساتھ ہی جڑے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر جو پیشنٹ ہے اس کو صحیح طرح ٹیک کیئر نہیں کر پائے گا. یہ بھی ایک انسانیت کے ناطے بھی میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹ اگر آپ نے نرس رکھے تو ساتھ میں بچے بہن بھائی جو بھی ہیں ان کی والدہ کے کنیکشن ہے تو سب تھوڑا تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں. آگے سوال یہ کہ پریکاشن کی طرف چلتے ہیں. آف کورس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اب کس طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اچھا دیکھیں, اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ایز سچ نہیں ہے. میڈیسنز بالکل ہوتی ہیں جو کہ ڈیزیز کی پروگریشن کو کم کر دیتی ہیں, ختم نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. جو پیشنٹ کے اندر سمٹم آ رہے ہیں ہم اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی پراپر 100% کیور نہیں ہے اس بیماری کی. اگر ایک شخص کو الزائمرز ہے تو ہم اس کی پروگریشن کو سلو کر سکتے ہیں, اس کو ختم نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ لائک کہ بخار تھا آپ نے دوائی دی وہ ٹھیک ہو گیا. یہ بیماری
عمر کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن اگر اس پیشنٹ کی اچھی کیئر ہو رہی ہے تو وہ مائلڈ سے ماڈریٹ تک رہتی ہے، وہ سویئر میں نہیں جاتی ہے. لیکن اگر پیشنٹ کی اچھی کیئر نہیں ہے تو وہ انفارچونیٹلی پیشنٹ جو ہے وہ سویئر ڈیمینشیا یا سویئر الزائمرز میں لینڈ کر جاتا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے ہیں. مطلب آپ کو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، بالکل وہ کھانا پینا آپ ان کو کھانا دیں گے تو وہ کھائیں گے، اگر آپ ان کو کھانا نہیں دیں گے تو وہ سارا دن گمسم بیٹھے رہیں گے. they will not ask for the food, they will not ask for water, they will not ask for urine بھی وہیں پاس کر دیا، اسٹول بھی وہیں، کیونکہ وہ اویئر ہی نہیں ہے اس چیز سے. تو کھانا پینا نہیں مانگ رہے ہیں اور آپ کو بیسک ہائیجین نہیں ہے، نہانے دھونے کا پتہ نہیں ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں. تو یہ پروگریشن آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی اچھی کیئر کر رہے ہیں، صاف ستھرا رکھ رہے ہیں. اچھا اس میں پیشنٹ کو انوالو کریں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ والے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو ان کی ڈیزیز سویئر کی طرف پروگریس اتنی جلدی نہیں کرتی. اب مریض کو کیسے آپ نے انوالو کرنا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں ایک فیملی ٹائم رکھیں. اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ڈیمینشیا میں یا الزائمرز میں کوگنیٹو ڈکلائن جو کہ ایک عام زبان میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ مریض کے سوچنے سمجھنے بولنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ بات کرتے رہیں، فیملی کا ایک ممبر آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے، ان کو اٹیچ رکھیں اپنے ساتھ. اچھا جیسے گھر میں بچے ہیں، پوتا پوتی یا نواسا نواسی، وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوگنیٹو جو امپروومنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کارڈز کھیل رہے ہیں آپ، بچے کھیل رہے ہیں، یعنی کہ اگر ان کی فیوریٹ ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ کی جائے تو وہ ایکٹیو ہی رہیں گے. لوڈو کھیلیں، بڑا انجوائے کریں گے. کارڈز کھیلیں، اسکریبل کھیل لیں بچے ساتھ بیٹھ کے. بچوں والی گیم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا اب میں کروں گی لاسٹ کوسچن کہ ہماری گورنمنٹ کتنی انوالو ہے سیریسلی اس کے اوپر؟ کوئی ہاسپٹل یا کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی، جس طرح ایک مجھے ابھی لاسٹ میں آپ کو بڑا اچھا لگا اس پیشنٹ کے ساتھ تھوڑا ایکٹیویٹی کریں تاکہ وہ خود اپنے آپ کو زندگی جیے جیسے، ورنہ اس کو سب ایک دم سائلنٹ رہے گا. ایک نرس ہوگی تو وہ کیا اس کے ساتھ شیئر کرے گا؟ تو کوئی ایسا ایک جیسے پارک ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی جگہ پلیس بنائے گی، گورنمنٹ کتنا انوالو ہے پاکستان کی؟ جی اچھا دیکھیں گورنمنٹ اداس ہو گئی تھوڑی سی. پیلیٹو کیئر کیونکہ حالات ایسے ہیں، پیلیٹو کیئر یا جیریاٹرک میڈیسن یا جیریاٹرک کیئر ہمارے ملک میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی ایسی آرگنائزیشن اس وقت تک نہیں ہے جو الزائمرز کے مریضوں کی اور کیئر گیورز کو کی ہیلپ کر سکے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں الزائمرز کے اوپر کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا. کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہیلپ لائن بنا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہے کووڈ کی ایک ہیلپ لائن بنی تھی، بالکل ایسے، جس میں جیسے آپ کال کرتے تھے وہ آپ کو ٹک 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 ساری ہاتھ جو ہے وہ ہینڈ ہائیجین کرنا ہے، فیس ماسک کرنا ہے. تو ایسی ہیلپ لائنز جو ہے وہ الزائمرز کے لیے ہونی چاہیے. الزائمر کا مریض جو کیئر گیور ہے، الزائمر کا مریض خود اٹھا کے تو کال نہیں اٹینڈ کرے گا یا کال کرے گا. جو کیئر گیورز ہیں ان کو اویئرنیس دینی بہت ضروری ہے. جو ان کو مریض کے ساتھ امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں، جو اس خاندان میں جو مریض کے لوگ ہیں، ان کو ایسی ہیلپ لائن ہو کہ وہ کال اٹھائیں، کوئی پرابلم ہو رہی ہے ان کی ہیلپ کے لیے کوئی شخص 24/7 موجود ہو. تاکہ دیکھیں ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا اور آپ کی خاندان میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم بھی نہیں ہوتی ہے نا کئی جگہوں پہ. تو ایٹ لیسٹ آپ کو اردو میں، انگلش میں، جو بھی میڈیم آف لینگویج ہے اس میں ایک ہیلپ لائن ہو، ڈاکٹرز یا اسپیسیفک سینٹرز ہوں الزائمرز کے مریض کے لیے. کیئر گیورز کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے. یعنی کہ ہماری گورنمنٹ کو سیریسلی اس بیماری کے اوپر بھی ایکشن لینا پڑے گا. اچھا جی، میں جاتے جاتے میں سعدیہ آپ سے میسیج لے جاؤں گی. یہ کیمرہ ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ خالد، فیملی فزیشین، بہت خوبصورت ٹائم اسپینڈ کیا الزائمر ڈیزیز کے اوپر، ایک ڈیٹیل میں ہمیں اویئرنیس دی. ناظرین آئی ہوپ کہ آپ نے بھی بہت اچھی ان کی گفتگو سنی ہوگی، اور آپ کے ارد گرد اگر اس طرح کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ان کو نہیں چینج کرنا. اپنے آپ کو چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی افیکٹو ہوں گے آپ کے پیشنٹ بھی. میم پلیز یہ آپ کا کیمرہ ہے، آپ اپنے ناظرین سے بات کیجیے. الزائمرز ایک بیماری ہے، پاگل پن نہیں ہے، ٹھیک ہے. الزائمر کے مریض کو آپ پاگل مت سمجھیں، وہ ایک پروسیس سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ پیار، محبت اور تھوڑا سا تحمل دکھائیں. یس جو کیئر گیورز ہیں ان کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. الزائمر کے مریض کی ایک اپنی دنیا ہے، اس کو نہیں پتا اس کی سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان سے جڑا ہوا جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو کیئر گیور ہیں
وہ اپنے انگزائٹی ڈپریشن اور اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں. اور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اچھی خوراک ان کے لیے، اچھا کھانا، اسٹریس کو مینج کریں، واک کریں اور ٹائم ڈیوائڈ کریں پیشنٹ کے ساتھ. اور فیملی ممبرس ضرور انوالو ہوں، انٹریکٹ کریں. آپ نے جو بھی کیئر گیور رکھا ہے اس کے ٹائم سلاٹس کو کم رکھیں تاکہ اس کے اوپر ایک برڈن نہ آئے. اور الزائمرس کو ہم اٹس ناٹ کہ یہ ایک دن میں ختم ہو جائے گی، یہ پروگرس کرتی ہے اور ساتھ چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، اس میں سالوں، مہینوں اور بہت ٹائم لگتا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین شو. اچھا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، لیں گے یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے، جگمگائے